بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دلی میں رہائش پذیر تھے، آج کل کراچی میں رہتے ہیں۔ جب اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دلی شہر بھی ان کی زد میں آ چکا تھا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعہ دلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور لاہور جانے کے لیے دوسرے فساد زدہ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی بلکہ رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی۔ راستے میں کئی جگہ ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچایا، مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ لیکن امرتسر کے اسٹیشن پر رات کے وقت پہنچ کر ایسی رکی کہ صبح کے 9 بج گئے۔ ڈرائیور اور گارڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ہندو اور سکھ مسلح بلوائیوں کے گروہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑی سے پلیٹ فارم پر اتار لیا، پھر رائفلوں، مشین گنوں اور برین گنوں سے مسلمانوں پر فائر کھول دیا۔ قیامت کا سماں تھا، چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ، اور درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکا وہ زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیوں کی سیدھی بوچھار سے بچ سکے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی لیٹ گیا تو اس سے قرآن مجید کی جو میرے سینے سے بندھا ہوا ہے بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے جان کو کچھ عرصے تک بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن کو سر نگو ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، جب تک جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار گولیاں چلتی رہیں اور میرے دائیں بائیں اور اوپر سے گزرتی رہیں۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرا قدم ڈگمگایا اور نہ مجھے کوئی خراش آئی۔ جب فائرنگ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے اپنے معمول کو لکڑی کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گرد چاقو کا حصار کھینچ دیا ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے بھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس آج ہم اللہ کی یاد میں غافل ہیں، ورنہ اللہ تو ہر دم ہمارا محافظ اور مددگار ہے۔